خير الأنام محمد ولكل من وجد رضاه برب الواحد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہ فکر کی جولانی نہ گرد ہنرمندی، نہ فکر کی جولانی نہ گرد ہنرمندی، توصیف پیغمبر ہے توفیق خداوندی. آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ تقریب سعید میری اپنی دادی صاحبہ مرحومہ کی ایثار ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. سب سے پہلے تو دعا گو ہیں اللہ کریم مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. چچا حاجی محمد ارشاد الحق صاحب کے حکم پر انہوں نے اچانک حکم فرمایا، حاضر ہوا ہوں اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کافی وقت ان کو اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت کا موقع ملا ہے اور اس خدمت میں یہ سرخرو ہوئے ہیں. میں اس بات پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے. یہ ساری برادری، یہ سارا مجمع، یہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں اور حقیقت بات کہہ رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے سٹیج میرے حوالے کر دیا ہے، مائک میرے حوالے کر دیا، میں اس کا کوئی شکریہ ادا کر رہا ہوں. یہ بات اظہر میں شمس ہے اور یہ حقیقت ہے. کافی وقت ان کو ملا ہے اور یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوا کرتے ہیں جو اس عہدے پر عہدہ برا ہوا کرتے ہیں اور اس سے سرخرو ہوا کرتے ہیں. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد آمدن برسر مطلب جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے، اس میں اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے اور رب العالمین خود یہ دعا سکھا رہا ہے کہ جب کوئی مومن فوت ہو جائے تو بعد والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ بیٹھ کر ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کریں. اے پروردگار، ہم سے جو پہلے ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، مولا تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اس دار فانی کو چھوڑ چکے ہیں، جن کا سلسلہ حیات منقطع ہو چکا ہے، جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، پروردگار ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ان کے لیے ان کی بخشش کر دے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. تو آج کا یہ پروگرام بھی اسی حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاریہ اور علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. میرے کریم آقا نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نماز اب اس نے پڑھنی نہیں ہے، ثواب اس کو ملنا نہیں ہے، روزہ اب اس نے رکھنا نہیں ہے، ثواب اس کے کھاتے میں ہے نہیں، اور جتنی عبادات ہیں کیونکہ اب اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اعمال سلسلہ ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر دنیا میں 3 عمل کر کے چلا گیا خود تو چلا جائے گا، ثواب اس کو پھر بھی پہنچتا رہے گا. فرمایا ایک علم نافع ہے، کسی استاد نے علم کی شمع جلائی ہے، اس علم کی شمع سے کئی شمع آگے جلی ہیں، استاد پڑھانے والے چلے گئے ہیں، اس کی شمع جو علم کی شمع سے روشن کی تھی ایک شمع سے کئی شمع آگے جل رہی ہیں، اس کا پڑھایا ہوا سبق دنیا میں پہنچایا جا رہا ہے. استاد چلا بھی گیا ہے، ثواب اس کو پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ شاگرد جو اپنے چھوڑ گیا ہے دنیا نفع حاصل کر رہی ہے، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچ رہا ہے اور ثواب ان کو قبر میں مل رہا ہے. اور کوئی ایسا کام کر گیا ہے، مسجد بنا گیا ہے، مدرسہ بنا گیا ہے، کنواں کھدوا گیا ہے، کوئی ہسپتال بنوا گیا ہے، کار خیر کا کوئی کام کر گیا ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ چلا گیا ہے، ثواب اس کے کھاتے میں پھر بھی جا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے، شریعت کا کتنا بڑا ہم پہ احسان ہے. یہ ہم جتنا بھی اس کے شکر کریں
وہ کم ہے۔ اور تیسری بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور والدین سارے نہیں جلد لہو، فرمایا جب ایک اولاد چھوڑ جائے، اب والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کی بخشش کی دعا کرتی رہے۔ والدین تو چلے گئے ہیں، اولاد جو ایک چھوڑ گیا ہے جو اپنے والدین کے لیے ہر وقت بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس کا ثواب پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ اور کرے گا مولا میں خود اتنا نیک نہ تھا، یہ نیکیاں میرے کھاتے میں کہاں سے آ گئی؟ اللہ کریم فرمائے گا تو سچ کہتا ہے، تو خود اتنا نیک نہ تھا، پر اولاد جو اچھی چھوڑ آیا ہے، اولاد نیک چھوڑ آیا ہے، تیرے حق میں صدقہ خیرات کرتے رہے، تیرے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہے، ہم اس کو ذخیرہ کرتے رہے، یہ تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب علامہ محمد الحق صاحب، راجپال، ویر سیال، میں کتا پاک رسول اللہ، بس میرا تعارف اتنا ہے، میں کتا پاک رسول۔ نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں، غلاموں کے نہیں، نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے یہ سبق پڑھایا ہے، ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ نظریہ دیا ہے۔ نعرے مالکوں کے ہوا کرتے ہیں، کتوں کے نعرے نہیں ہوتے۔ کتوں کا کام صرف بھونکنا ہوتا ہے، چوکیداری کرنا ہوتا ہے۔ ہم نبی کے اس دین کے چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ہمارا کام دفاع کرنا ہے اور ہمارا کام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پہنچانا ہے۔ اس لیے انہوں نے جو ہمارا تعارف کرایا ہے، ہمارا تعارف انہوں نے یہی کرایا ہے، میں کتا پاک رسول اللہ ہوں بس۔ اور یہ تعارف اتنا بڑا تعارف ہے کہ کائنات میں سے بڑا تعارف نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو یہ کہتا رہا میں کتا پاک رسول اللہ تھا، جب اس کا جنازہ جا رہا تھا تو پھر کائنات تاریخ نے، چشمے فلک نے ایسا جنازہ پھر کسی کا نہیں دیکھا ہے۔ یہ رسول اللہ سے وفا ہے، اور جو رسول اللہ سے وفا کر جاتا ہے، انہوں نے وہ نعرہ لگایا تو مجھے امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین حضرت علامہ خادم حسین رضوی یاد آئے ہیں، تو ان سے جو نسبت ہے الحمدللہ وہ بھی کمال ہے۔ اور میں جو عرض کر رہا تھا اپنی بات کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ وقت کی قلت ہے، وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور آخر میں تحیات میں بیٹھ کے جو دعا مانگتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے۔ وہ اسی بات کی دلیل ہے جس کے لیے آج بیٹھے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اور ہم خدمت کرتے رہے دنیا میں خدمت کے بعد یہ نہیں ہے کہ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اسلام ربط چاہتا ہے، دنیا میں بھی ربط چاہتا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ربط چاہتا ہے۔ ہم جب آپس میں ملتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اور جب یہاں سے چلے جاتے ہیں قبرستان میں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ ربط ہے، تعلق ہے۔ اور یہاں نماز میں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی۔ اللہ کریم نے دعا سکھائی ہے، اے بندے مومن تو نے قیام کیا ہے، تیرا قیام بڑا اعلیٰ تھا، تیرا رکوع بڑا اچھا تھا، تیرا سجدہ عاجزی میں ڈوب کر ہوا تھا۔ اب تیری نماز مکمل ہونے لگی ہے، اب تو اپنا کام مکمل کرنے لگا ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندے نے مانگنا کیا ہے؟ بندے کو کیا پتہ اس نے کیا مانگنا ہے؟ تیری سوچ پتنی کہاں تک پہنچے گی؟ پتن تو کس بات کا سوال کر بیٹھے گا؟ میں تجھے بتاؤں تو نے مانگنا کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار میری بخشش کر دے۔ دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا ہے، جو تیری زندگی کا مقصد ہے، جو تیرا مقصد حیات ہے، وہ مانگ۔ اس دنیا میں کامیابی مانگ، آخرت کی بھی کامیابی مانگ۔ ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے۔ صرف بات کو یہاں تک محدود نہ کر، والدین سبحان اللہ۔ اس لیے کہ پہلے تو اپنا حق ہے نا، پہلے اپنی بخشش مانگنی ہے۔ اس لیے کہ خفتہ کہہ کن قدار، خود پھنسا ہو تو اس نے کیا پھنسے کو نکالنا ہے، خود سویا ہوا ہو اس نے کبھی سوئے کو جگایا ہے؟
جگائے گا تو وہی خود جو خود جاگ رہا ہوگا، جو خود سویا پڑا ہے اس کے کسی سوئے کو کیا جگانا؟ پہلے اللہ نے دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لی، مولا میری بخشش کر دے۔ اب جب اپنی بخشش کرا بیٹھا ہے، اپنے گناہ معاف کرا بیٹھا ہے، اب سفارش کرنے لگا ہے کیا؟ والدیہ، مولا میرے والدین بھی تو ہیں، انہیں مجھ پہ بڑا کرم کیا ہے، مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، مولا ان کا بڑا احسان ہے مجھ پہ، مہربانی کر، صرف میری بخشش نہ کر، میرے والدین کی بھی بخشش کر، والدیہ وللمؤمنین، اور پھر بھائیوں کا بھی حق ہوا کرتا ہے۔ شریعت نے ہر کسی کی درجہ بندی رکھی ہے، پہلے اپنی بات کی ہے، پھر والدین کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد سارے مومنوں کی بات کی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بھی بخشش کر دے، میرے والدین کی بھی بخشش کر دے، اور سارے مسلمان بھائیوں کی یا اللہ کی بھی بخشش کر دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس میں بھی اسی بات کو ذکر ہے، جو یہ آیت ہے اسی بات پہ بھی، تو قرآن حدیث الحمدللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ بندہ مرنے والے کے لیے دعا کرے اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہاں وہ خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں، الحمدللہ مجھ جیسے ناقص علم کے پاس اس پہ سینکڑوں دلائل ہیں، لیکن وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا۔ اب آخری بات، حضرت شیخ عبدالسلام ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو خواب میں کسی نے دیکھا تو ان سے پوچھا، ہم تمہارے یہ جو ہم مردوں کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم دنیا میں رہ کر اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، دنیا میں رہ کر اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، لیکن یہاں آ کر پتہ لگا ہے کہ ثواب پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے الحمدللہ آج کا یہ پروگرام بھی اسی مقصد کے لیے نکال کیا گیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہماری دادی صاحبہ کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔